قبرستان جانے کے بھی کچھ آداب جو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں پڑھ کر سنائے دیتا ہوں، تاکہ ہمارے کلپ بھی نکل کر آگے جائے، تاکہ اور جو لوگ قبرستان جانے والے ہیں کیا کام کرنے کے ہیں اور کیا کام نہیں کرنے کے۔ سب سے پہلا بنیادی کام قبرستان جانے کا اپنی موت کی یاد، آخرت کی تیاری تھی۔ ہم نے شب برات میں 8-10 لڑکوں کی گیدرنگ بنائی، پروگرام یہ بنایا، پہلے کہیں کھائیں گے، کھا کے پی کے پھر کہیں قبرستان جا کے حاضری دیں گے، یا حاضری دے کے فلاں کڑائی پہ بیٹھیں گے، گپ شپ کریں گے۔ وہ اصل مقصد قبرستان کی حاضری کا تو کہیں رہ گیا، اور قبرستان کے اندر بھی جو طوفان بدتمیزی ہا ہو اور نہ جانے کیا وہاں پر خرافات ہو رہی ہوتی ہیں۔ الامان والحفیظ، اصل مقصد کیا تھا؟ حضور نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبر پر جانے سے منع کیا تھا، فزورھا، لیکن اب میں اجازت دیتا ہوں جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ فرمایا کہ قبرستان جانے سے دنیا کی رغبت کم ہوتی ہے اور آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو اصل مقصد تو یہ ہو کہ بندہ قبر پر بیٹھ کر یاد کرے کہ آج یہ لیٹا ہے، کل میں لیٹا ہوا ہوں گا، میری بھی اسی طرح قبر بنی ہوئی ہوگی، میرے بھی اسی صدیوں پڑا رہنا ہے، کوئی آئے گا، ایک نسل آتی ہے بس، اس کے بعد کوئی نہیں آتا بعد میں، دادا پوتے بعد میں بھول جاتے ہیں، صرف ایک نسل آئے گی بیٹا، اللہ یہ کہ پوتے کو نصیب ہو گئی، اس کو توفیق ہوئی تو وہ آئے گا، ورنہ بیٹے کے بعد اگلی نسل آپ کا نام بھی یاد نہیں رکھے گی، آنا تو دور کی بات۔ تو اس طرح جانے کا مقصد یہ ہو۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر پر حاضری، فرمایا کہ مزار شریف یا قبر کی زیارت کے لیے جائے تو راستے میں فضول گوئی نہ کرے۔ دوسرا فرمایا کہ قبر کو بوسہ نہ دے، حتیٰ کہ فرمایا قبر پہ ہاتھ بھی نہ لگائے۔ ہاں کوئی صحیح تصحیح کے لیے کوئی گندگی ہٹا رہا ہے وہ کر سکتا ہے، یہ فتاوی رضویہ۔ بوسہ ہمارے یہاں عام ہے، قبر پر بوسہ دینا، مزار پر بوسہ دینا، اور اس سے معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا، جبکہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی 9ویں جلد صفحہ نمبر 522 میں منع فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں کہ بلکہ جائے تو کچھ ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو جائے، اور قبر پر سجدہ تعظیمی حرام، تعظیم کے لیے بھی اگر سجدہ کیا تو حرام، اور اگر تعبدی ہو، عبادت کی نیت سے اگر سجدہ کیا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، کفر کیا اس نے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ قبرستان میں اس عام راستے سے جائے جہاں ماضی میں کبھی بھی مسلمانوں کی قبر نہ ہو۔ خاص طور پر اس خاص کا خیال رکھا جائے قبرستان جاتے ہوئے کہ میرے پیروں تلے کہیں ایسا تو نہیں کوئی قبر آ رہی ہے۔ قبر کے اوپر سے چل کر نہ جائے، جہاں کے راستے یقینی طور پر پتہ ہے کہ یہاں قبر نہیں تھی وہیں سے گزرے، وگرنہ اگر اسے لگتا ہے کہ اندر جانے سے قبروں کے اوپر چلنا پڑے گا تو پھر باہر رہ کر فاتحہ پڑھ لے۔ حضور نے فرمایا تو قبرستان جاتا ہے تو نہ تو قبر والے کو ایذا دے نہ وہ تجھے ایذا دے۔ قبر والے کو ایذا دینا کیا ہے کہ اس کی قبر پر پاؤں رکھ دینا۔ اسی طرح بعض لوگ قبر پر اگربتی موم بتی جلا رہے ہوتے ہیں، قبر کے اوپر کوئی آگ جلانا صاحب قبر کو تکلیف دینا ہے۔ اگر آپ خوشبو کے لیے اگربتی جلانا بھی چاہتے ہیں تو قبر سے ہٹ کر جلائیں، اور موم بتی کی کوئی غرض نہیں ہے یہاں، روشنی کا کوئی مقصد نہیں ہے یہاں۔ قبریں روشن ہوتی ہیں نیک اعمال سے، ایصال ثواب سے، ان چیزوں سے اندر صاحب قبر کو کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا نقصان ہی ہوگا۔ تو اس لیے اس انداز میں قبر پر حاضری دیں اور ہر قسم کی فضول حرکات سے اجتناب کیا جائے، اور با ادب طریقے سے قبر پر حاضری دے کر اس طریقے سے شعبان المعظم کی 15 شعبان ہو یا عام دن میں، ویسے تو ہر جمعہ مستحب یہ ہے کہ قبر پہ جائے حاضری دے۔ حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ جمعرات جمعے کو روحیں جمع ہوتی ہیں اور اپنے گھر والوں کو پکارتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہے کوئی ایسا کہ جو ہمارے لیے ایصال کرے۔ اگر وہ کرتے ہیں تو وہ خوشی خوشی لوٹ جاتی ہیں، اور اگر گھر والے اپنی مستیوں میں مست ہیں تو مایوس ہو کر لوٹ جاتی ہیں، لیکن آتی ضرور ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جمعے کے دن قبر پر جائے، قبرستان جائے۔ صدر الشریعہ نے بہار شریعت میں لکھا کہ جو جمعہ کے دن اپنے ماں باپ یا کسی مرحومین کی قبر پر جائے، فاتحہ خوانی کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔